بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ حاضر ہوا تو نظر آیا کہ گھر میں ساز و سامان کی کیا کیفیت ہے۔ جسم مبارک پر صرف ایک تہبند ہے، ایک کھری چارپائی ہے، سرہانے ایک تکیہ پڑا ہے جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے ہیں، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہوئی ہے، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھونٹی پر لٹک رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں؟ چارپائی کے باندھ سے جس میں اقدس پر نشان پڑ گئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسباب کی کوٹری ہے۔ اس میں جو سامان نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، اور کیسر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر اور برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان خانہ کی کیفیت ہو۔ ارشاد ہوا، اے ابن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔ یہ شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درج واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رہن سہن کس طرح کا رکھا اور آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جس وقت کا یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عظیم الشان انقلاب برپا کرنے کے بعد ایک سلطنت اور حکومت قائم کر چکے تھے، ایک صالح ترین معاشرہ بھی قائم ہو گیا تھا اور ایک نظام زندگی جاری کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں ہوا۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی انقلاب کے کامیاب ترین داعی اور دنیا کا سب سے عظیم، جامع اور پرامن انقلاب برپا کرنے والے تھے۔ لیکن جو بہت حیرت انگیز منظر ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک مملکت کے سربراہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رضاکارانہ طور پر جو معیار زندگی اختیار فرمایا وہ کیا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے دور میں رہتے تھے، مگر اس دور میں رہتے ہوئے بھی جو گھر کا منظر ہمیں نظر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، اس میں آج ہم سب کے لیے بڑا سبق اور پیغام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اسرت بھری زندگی ایک اختیاری اور ارادی زندگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بہت غربت تھی یا معاشی حالات خراب تھے یا مالی مشکلات تھیں یا افلاس کی زیادتی تھی یا روپے پیسے کی کوئی کمی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا نقشہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے کھینچا، اور وہ دور تھا جب کہ آپ کی فوجیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے چاروں طرف آگے بڑھ رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر شاہان عالم کے درباروں میں بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ اسلام قبول کرنے، اطاعت قبول کر کے خراج اطاعت یعنی جزیہ دینے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جانے کے الٹیمیٹم لے کر جا رہے تھے۔ اسلامی تحریک عرب کی سرحدات کو عبور کر کے روم اور فارس کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی عظیم الشان سلطنتیں تھیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت میں جو توسیع ہو رہی تھی
اس کے نتیجے میں خراج اور مال غنیمت مختلف فتوحات کے نتیجے میں جس طرح سے مدینے کے دارالخلافہ کی طرف دریا کے دھارے کی طرح بہہ رہے تھے اور غربت کا دور ختم ہو چکا تھا، عسر کا دور ختم ہو چکا تھا، یسر کا دور اور خوشحالی کا دور شروع ہو چکا تھا، اس دور کی یہ تصویر ہے اور یہ اختیاری اور ارادی اور شعوری طرز عمل ہے، اور ارد گرد میں بھی جو اسٹیٹس تھا، اس وقت کے جو حالات تھے، ان کے علل رغم، ان کے ہوتے ہوئے، ان کے باوجود یہ طرز زندگی پسند کیا گیا تھا۔ بچپن سے آغاز کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایام والدین کی وفات کے سبب قدر اسرت اور تنگی میں گزارے، لیکن ان کے دادا عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے اور فارغ البال تھے، خوشحال تھے۔ ان کے بعد حضرت ابو طالب جو چچا تھے اور باقی چچاؤں میں یہ نسبتاً غریب تھے، مالی لحاظ سے کمتر تھے، ان کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سال بکریاں چرا کر گزارا کیا۔ اس کے ساتھ تھوڑا بڑے ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف تجارتی سفر میں جانے لگے۔ اسی تجارتی تجربے اور شعور سے متاثر ہو کر مکہ کی نہایت مالدار اور صاحب ثروت خاتون خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو اپنے پاکیزہ کردار کے سبب سے طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھیں، آپ سے نفع میں شراکت کی بنیاد پر اپنے کاروبار کے دیکھ بھال کی درخواست کی، جسے آپ نے اپنے چچا کے مشورے کے بعد قبول کر لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شادی مکہ کی اسی عظیم تاجر خاتون طاہرہ سے ہو گئی۔ پھر تو آپ کے ہاں دولت کی ریل پیل ہوئی اور آپ اس فراوانی کے درمیان جا کھڑے ہوئے۔ اس مال اور دولت کی کثرت کے درمیان آپ رہنے لگے، لیکن اس مال کی فراوانی اور اس جاو حشمت نے بھی آپ کی اس طرز زندگی کو، آپ کی اس بنیادی سوچ کو متاثر نہیں کیا۔ مکہ میں ہی دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے لوگ بھی مکہ کے خوشحال لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ سے مدینہ آنے کے بعد کچھ ایام تنگ دستی میں گزرے، لیکن یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مواخات کا نظام قائم کیا تھا، اس نے جلد یہ مسئلہ حل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی اس جدید اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے وہاں رہنے لگے۔ ریاست کے تمام مناصب کے اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ بیک وقت ایک جدید ریاست کے سربراہ، آپ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہیں، قانون ساز، شارع، منصف اعلیٰ یعنی چیف جسٹس، فوجوں کے قائد، چیف آف آرمی اسٹاف، اور دا موسٹ پاپولر لیڈر، مسلمانوں کے محبوب رہنما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد چند شادیاں بھی کیں اور سب ازدواج کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائش کا انتظام فرمایا۔ اسی دور میں احکام قرآن کے ذریعے جنگوں میں مال غنیمت کو خدا اور اس کے رسول کا مال قرار دے کر اسے ریاستی ملکیت قرار دیا جا چکا تھا، اور اس کے اندر خود حضور اور اہل بیت کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اپنی اس حیثیت کے باوجود، مال کی اتنی فراوانی کے باوجود، جو طرز رہائش اختیار کرتے ہیں، جس طرح کا رہن سہن پسند کرتے ہیں، وہ نمونہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی کی حیثیت اور آپ سے گہری محبت رکھنے والے اہل ایمان
مختلف ذاتی ہدیے بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اظہار محبت اور عقیدت کے طور پر کثرت کے ساتھ بھیجتے رہتے تھے، جن کے بارے میں یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنے ہدیے بھیجتے تھے کہ بعض اوقات ہم حضور کے ارسال کردہ ہدیے ہی اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر آپ کی خدمت میں ارسال کر دیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جو طرز رہائش اور طرز زندگی پسند کیا، اس کا نقشہ ہمیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ سے بھی ملتا ہے کہ ایک ایک مہینے تک ہمارے چولہے میں آگ روشن نہ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آ کر 3 دن تک متواتر گیہوں کی روٹی کبھی نہ کھائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس بعوض غلہ رہن تھی اور آخری شب پڑوسن کے گھر سے چراغ کے لیے تیل منگوایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، آل محمد کو بس اتنا دے جتنا وہ پیٹ میں ڈال لیں۔ اور دولت مندی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نظریہ تھا وہ اس سے سمجھ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دولت مندی زر اور مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، غنا وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا جو اکثر مانگا کرتے تھے اپنی معیشت کے بارے میں اپنے رب سے، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے، یا الہی میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کے لیے کھانے کو ملے، بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑایا کروں اور تجھ سے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمد اور ثنا بیان کیا کروں۔ عجیب سا نقشہ نظر آتا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے نام فرمان بھیجنے والا اسلامی مملکت کا سربراہ اپنے گھر میں کئی روز فاقے کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتا اور سی لیتا اور اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتا تھا۔ لاکھوں روپے عام مسلمانوں میں تقسیم کرنے والے کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر پر ثابت سالم چادر تک موجود نہ تھی۔ دوسروں میں لونڈی غلام بانٹنے والا اپنی بیٹی کو ہاتھ سے چکی پیستے، پانی بھرتے اور مشقت کرتے دیکھتا اور سوال کرتی تو اس کو غلام کی بجائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سکھائی جاتی۔ سوالی آتا ہے تو گھر میں پڑی ہوئی آٹے کی ٹوکری پوری کی پوری اٹھا کر حوالے کر دی جاتی ہے، جبکہ گھر میں اس کے سوا آٹا موجود نہ تھا۔ گھر میں پڑا ہوا سارا دودھ مہمان کو پلا دیا جاتا ہے، جبکہ گھر والوں کے لیے دودھ کا قطرہ باقی نہ رہا۔ خراج کا کثیر مال آیا تو سارا بیک وقت حاجت مندوں میں بانٹ دیا اور دامن جھاڑ کے رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی زیبائش کے لیے پردہ لٹکایا جس میں تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا، عائشہ میرے سامنے سے اپنا پردہ ہٹا لو، کیونکہ اس کی تصاویر میری نماز میں سامنے آتی ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ریشمی چوغا ہدیے میں دیا۔ آپ نے اسے پہن کر نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہوتے ہی نہایت ناگواری کے ساتھ اسے اتار پھینکا۔ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے ایک بلند عمارت نظر آئی، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہر وہ مکان جو ضرورت سے زائد ہو صاحب خانہ پر وبال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر جب اپنے باقی صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، ایک صحابی آئے اور وہ بھوک سے نڈھال تھے۔ انہوں نے اپنا پیٹ کا کپڑا اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ، بھوک سے پیٹ بالکل کمر کے ساتھ جا لگا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دامن اٹھایا تو پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج کے اس دور میں یہ مثالیں بیان کرنے کے لیے نہیں، دہرانے کے لیے نہیں، سنانے کے لیے اور سننے کے لیے ہی نہیں، بلکہ عمل کے لیے ہے کہ ہم ان معیارات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور یہ پرکھیں کہ آج ہمیں کوئی نسبت ہے اس طرز رہائش اور بود و باش سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کی، اور وہ طرز زندگی اور رہائش جو آج ہم نے اپنا لیا ہے اور جس کو ناگزیر سمجھ لیا ہے اور بنا لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقر کی وجہ سے نہیں، مال کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ زہد کی وجہ سے، مال ہوتے ہوئے اس سے بچتے ہوئے، اس دنیا داری سے اپنا دامن بچاتے ہوئے یہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ زندگی کا قیام مختصر ہے، اور اس طرح سے ہی گزرو جیسے کوئی مسافر گزرتا ہے جو چند لمحوں کے لیے کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اس زندگی کی حقیقت نہیں ہے، اور اس دنیا کو بھی تم اتنا ہی سنوارو اور اتنا ہی بناؤ جتنا اس کے اندر رہنا ہے، اور اصل فکر اس ٹھکانے اور مقام کی کرو جہاں تمہیں مستقلاً جا کر رہنا ہے، اس کی اصل تیاری ہونی چاہیے۔ آج یہ اثاثہ اور اس طرح کی رہائش کس کی ہوگی؟ کسی صدر مملکت کی، کسی وزیر مملکت کی، یا کسی وزیر کی، یا کسی ادارے کے سربراہ کی، یا کسی ادارے میں کام کرنے والے کی، یا کسی ملازمت پیشہ کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ لوگ جو دوسروں کے نوکر کہلاتے ہیں، یا شاید وہ جو بھکاری کہلاتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی جا کر دیکھا جائے تو جو اثاثہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت چھوڑا اور جو ان کے گھر کا نقشہ ہمارے سامنے آیا، اس سے کہیں کہیں زیادہ مال، متاع، بیڈ، ٹی وی اور بہت سارے سامان آسائش گھروں کے اندر موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے، اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار بھی کیا کہ مجھے اپنے پیچھے اپنی امت کے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، وہن کی وجہ سے کہ دنیا سے پیار اور دنیا کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ اور اس کو سمیٹنے اور اس کو اکٹھا کرنے کی ساری مصروفیات ہی ان کی زندگی کا مرکز اور محور بن جائیں گی۔ وہ اس دنیا سے دل لگا لیں گے اور آخرت کی تیاری چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کا کوئی روب نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو وہن کی یہ بیماری اور دنیا سے محبت کی یہ بیماری، اس کا علاج ہمیں کرنا ہوگا، اپنے طرز زندگی کو سادہ بنانا ہوگا، وسائل کے ہوتے ہوئے بھی زہد اختیار کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو جس معیار تک ہم لے گئے ہیں اس سے نیچے لانا ہوگا، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا کہ جو بچایا جائے وہ کسی ضرورت مند کے کام آ جائے۔ یہی کنجی تھی، یہی اصل تھی اس اسلامی انقلاب کی اور اس اسلامی انقلاب کے دیر پا اثرات کی، کہ معاشی لحاظ سے معیار زندگی خود اپنا اور اپنے ساتھیوں کا یہ رکھا گیا کہ جو بالکل ناگزیر اور کم تر تھا، اور اس دنیا کے اندر اس دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو بچایا گیا اور اپنے دامن کو اس سے آلودہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔